مسلسل سالہ گزشتہ سے اور تمام مجالسوں میں شرکت کرنے کے بعد آپ اس حدیث کو تقریباً کئی مرتبہ سن چکی ہو. یہ وہی فقرہ ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے ہوئے اپنے سر میں قرار دیا اور اپنے مقصد کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. جو امام کہتے ہیں انی لم اخرج، بے شک میں نہیں نکل رہا ہوں. کس چیز کے لیے نہیں نکل رہا؟ اشرا ولا قتلا ولا مفسدا ولا ظالما، ظلم و جور کے لیے نہیں نکل رہا، فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا. وانما خرجت، اور بے شک میں نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. یعنی اس قیام کا مقصد صرف اور صرف اصلاح امت رسول خدا ہے. امام حسین علیہ السلام نے مختصر لفظ میں اپنے سفر کا خلاصہ، لیکن اس مختصر لفظ میں اگر ہم باریکی کو دیکھیں تو بہت سارے پیغام موجود ہیں. اکثر لوگوں نے شاید یہ مجلس سنی ہے، لیکن میں یہ مجلس، چونکہ یہ جگہ میں اپنوں کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، اپنوں نے یہ مجلس پہلے سنی ہے، میں نے پورا خاطر کی یہ مجلس پڑھی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک حق ہے اور ایک پیغام ہے جو سب تک پہنچنا چاہیے. دراصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سے آگاہی ہونی چاہیے. امام نے اس جملے میں ارشاد فرمایا انی لم اخرج، میں نہیں نکل رہا ہوں. اب جو لفظ میں ہے یہ آتا ہے واحد کے لیے، ایک شخص کے لیے، اور امام مدینے سے نکل رہے ہیں، اس کو یہ جملہ امام ارشاد فرمایا. لیکن جب امام کربلا پہنچے ہیں تو امام صرف میں نہیں تھے بلکہ امام ہم ہو گئے تھے. یعنی صرف امام ایک نہیں تھے، وہاں پہ صرف امام موجود نہیں تھے بلکہ امام کے ساتھ 72 افراد موجود تھے. 71 افراد موجود تھے، امام کو لے کر 72 افراد کربلا کے میدان میں موجود تھے. تو امام نے یہاں پر کہا کہ میں نہیں نکل رہا ہوں. یعنی امام لفظ میں کا استعمال کر کے شاید دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر حسین کا جو نکلنے کا ارادہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا جو قیام کا ارادہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا جو خروج کا ارادہ ہے، وہ بذات ہی امام حسین علیہ السلام کا ارادہ ہے. یعنی امام نے یہ بتا دیا کہ جب دنیا کے ظالم اپنے ظلم کے عروج پر آ جائیں تو تم کسی کا انتظار مت کرنا، بلکہ وقت کا حسین بن کر اپنے نفس کے ساتھ تم نکل جانا، دنیا تمہارے پیچھے آ جائے گی. یہی وجہ تھی کہ ایران نے جب دیکھا کہ وقت کا یزید امریکہ اپنے ظلم کے عروج پر آ گیا ہے تو ایران نے کسی ملک کا انتظار نہیں کیا، ایران نے بحرین کا انتظار نہیں کیا، ایران نے یمن کا انتظار نہیں کیا، ایران نے ترکی کا انتظار نہیں کیا، ایران نے سعودی عربیہ کا انتظار نہیں کیا، ایران نے قطر کا انتظار نہیں کیا، ایران نے کسی ملک کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اپنے نفس کے ساتھ ایران اکیلا سامنے آیا. اور ایران نے جب سامنے آ کر دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے دکھایا تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو ایران کا پرچم غالب نظر آ رہا ہے. آج پوری دنیا ایران کی تعریف اور قصیدہ کر رہی ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ صرف اور صرف راہ امام حسین علیہ السلام پر چلنے کا نتیجہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام سے 12 بیعت کا مطالبہ ہوا، متعدد مقامات پر امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ ہوا. لیکن جب بھی بیعت کا سوال اٹھا امام نے اس مطالبے کو رد کر دیا اور کہا کسی لا یبایع، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے لفظوں پر غور کرنے کی، امام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کر سکتا؟ امام نے کہہ سکتے تھے امام کہ میں تیری بیعت نہیں کر سکتا، لیکن امام نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی امام لفظ مجھ جیسا استعمال کر کر آنے والے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یاد رکھنا آنے والے وقت میں حسینی کردار
اور بیعت کا تقاضا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب امام نے بیعت نہیں کی تو غلام کیسے بیعت کر سکتا؟ یہ سیرت ہے، یہ سنت ہے، یہ راستہ ہے، یہ روش ہے جو امام حسین علیہ السلام نے تک پہنچایا۔ اب امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو کیا امام حسین علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ اس قیام کا نتیجہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا؟ یقیناً امام کو معلوم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شب عاشور امام نے چراغوں کو بجھا دیا تھا۔ کیوں؟ امام نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو کل کا دن آنے والا ہے اور کل کا نتیجہ کیا ہوگا۔ امام نے لوگوں کو بتایا کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام یہاں پر رہبریت کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ رہبر وہ ہوتا ہے جو آگاہی کے ساتھ لوگوں کو آگے لے کر چلتا ہے، رہبر وہ نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کو گمراہی کے ساتھ آگے لے کر جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے علم سے لوگوں کو بتایا کہ کل کا دن یہ دن ہونے والا ہے اور اس کا نتیجہ شہادت ہے، لہذا امام نے چراغ کو بجھا دیا۔ چراغ کو بجھا کر امام نے کہا کہ جس کو اپنی جان پیاری ہے، جو جینا چاہتا ہے دنیا میں، وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ پوری توجہ، امام نے چراغ بجھا کر کہا جس کو دنیا پیاری ہے، جس کو اپنی جان پیاری ہے، جو اور جینا چاہتا ہے، وہ یہاں سے جا سکتا ہے، کیونکہ کل کا نتیجہ یہ ہے۔ یہی وجہ تھی۔ اب آئیے ایران کے اندر دیکھیں، رہبر معظم کو معلوم تھا کہ دشمن ان کو نشانہ بنانا چاہ رہا ہے، لیکن رہبر معظم چونکہ رہبریت امام حسین علیہ السلام سے سیکھ رہے ہیں، رہبریت کا درس امام حسین علیہ السلام سے لیا تھا، جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے، لیکن امام نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اسی طریقے سے رہبر معظم کو یہ معلوم تھا کہ دشمن کا ہدف کیا ہے، دشمن کا نشانہ کیا ہے، دشمن کا ٹارگٹ کیا ہے، لیکن امت مسلمان کو ایک کرنے کے لیے رہبر معظم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ رہبر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس لیے کہ امت ایک ہو جائے، امت میں اتحاد پیدا ہو، لوگوں میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف ختم ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ اور کہتے بھی ہیں کہ مومن کا لہو کبھی ضائع نہیں جاتا، رنگ لاتا ہے۔ اور یقیناً ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اس کا اثر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، چونکہ پہلے ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس ایران کے متعلق علم نہیں تھا، لہذا وہ ان کو جیسا بتایا گیا تھا انہوں نے ویسا سمجھا۔ اب پھر میں آ رہا ہوں اپنی پہلی حدیث کی طرف۔ امام نے کہا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِي جَدِّي، میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، اس لیے کہ جو حلال محمدی ہے وہ حلال رہے اور جو حرام محمدی ہے وہ حرام رہے۔ امام نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کی۔ آج جو ہم دنیا میں جی رہے ہیں، امام نے آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی سیرت کیا تھی؟ سیرت امام حسین علیہ السلام یہ تھی کہ اپنے نانا کی امت کے لیے امام نے لفظ خاص استعمال نہیں کیا ہے۔ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لفظ خاص ہوتا ہے، ایک لفظ عام ہوتا ہے۔ لفظ خاص سے مراد مثلا امام کہتے میں نکل رہا ہوں اپنے بابا علی کے شیعوں کی اصلاح کے لیے، یا کہہ سکتے تھے امام کہ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی سنت پر چلنے والوں کی اصلاح کے لیے، لیکن یہ لفظ خاص ہے، امام نے استعمال کیا ہے لفظ عام کو، میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، یعنی اب
امام نے اس جملے کا انتخاب کر کر یہ بتا دیا کہ نہ تو امام نے اہل سنت کے لیے قیام کیا ہے، نہ اہل تشیع کے لیے قیام کیا ہے، نہ دیوبندی کے لیے قیام کیا ہے، نہ بریلوی کے لیے قیام کیا ہے، بلکہ جو بھی امت محمدی میں شامل ہے یہ قیام ان سب کے لیے ہے۔ لیکن رہبر معظم نے جب یہ قیام کیا امریکہ کے خلاف تو رہبر معظم کا قیام ظاہر تھا، کیونکہ رہبر معظم کے قیام کا ہدف کیا تھا؟ لبنان میں پھنسے ہوئے مظلومین کو بچانا، فلسطین میں جو مشکل میں ہے ان مظلومین کو بچانا، اس کے علاوہ غزہ میں جو مسلمان ہیں ان کی جان کو بچانا۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کبھی فرقہ نہیں دیکھا تھا، امام حسین علیہ السلام نے فرقہ واریت اپنی نظر میں نہیں رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایران نے بھی بلا تفریق یہ کہا اگر دنیا میں کوئی بھی مسلمان ہمارے فلسطین اور غزہ میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں بولے گا تو سنت امام حسین پر چلتے ہوئے ایران سامنے آئے گا۔ اور یہ سنت امام حسین علیہ السلام تھی کہ جس پر چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے رہبر نے اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیا۔ عزیزوں، یقیناً ایک سخت مرحلہ ہے ہمارے لیے اور پوری دنیا میں جہاں پر بھی اہل حق، ایمان پسند اور حق پرست افراد ہیں ان کے لیے، لیکن یہ دستور قدرت ہے کہ دنیا سے آنے والا ہر انسان ایک نہ ایک دن اس دار پانی سے دار بقا کی طرف جاتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا قیام اور اس کا مقصد تھا کہ صرف اور صرف امت کو ایک کیا جائے، جو ہمارے درمیان تفرقہ ہے اس تفرقے کو ختم کیا جائے، جو ہمارے درمیان دوریاں ہیں ان دوریوں کو ختم کیا جائے۔ اسی تفرقے کو ختم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے مدینے کو بس ابھی اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ